نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. معزز سامعین، برادران اسلام، بڑی عظمت اور محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز والا درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ انعام و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی دیر دین کی باتیں سننے کی، سمجھنے کی اللہ تعالی نے توفیق نصیب فرمائی ہے. پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے اندر دو صفتیں پائی جائے، اگر کوئی بندہ دونوں عادتیں اپنی بنا لے. پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز یہ ہے کہ جو بات کہی جائے ان باتوں کو سننا، اور دوسری بات یہ بتلائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سنی گئی ہے ان باتوں پر عمل کرنا. جس کے اندر یہ دو صفتیں پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر دو فیصلے فرمائیں گے. پہلا فیصلہ اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ ہم چاہیں گے یا نہ چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت ہماری زبان سے کلمہ طیبہ جاری فرمائیں گے. اور دوسرا فیصلہ اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. دو کام ہمیں کرنا ہے، جو بات کہی جائے ان باتوں کو سننا ہے، اور جو باتیں سنی ہیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے. آج ہم میں کا ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد سدھر جائے، میری اولاد کامیاب ہو جائے، میری اولاد نیک بن جائے. میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیسے کروں؟
ہر آدمی اس بات کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور ہر کوئی اس بات کی فکر بھی کر رہا ہے کہ میں اپنی اولاد کو کیسے نیک بناؤں، میں اپنی اولاد کو کیسے دیندار بناؤں، میں اپنی اولاد کو کیسے کہ مالدار بناؤں، میں اپنے جانے کے بعد میری اولاد کسی کے سامنے بھیک نہ مانگے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی محنت ہو رہی ہے، دین کے اعتبار سے بھی محنت ہو رہی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی محنت ہونا چاہیے، دین کے اعتبار سے بھی محنت ہونا چاہیے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جو تربیت کر رہا ہے کیا وہ تربیت یافتہ ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ کیا وہ یہ جانتا ہے کہ میں اپنے مرنے کے بعد میں اپنی اولاد کہ کسی کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی نہ بنے تو اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اپنے جاننے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے یا پھر نہیں کر رہا ہے۔ ہر آدمی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، لیکن آج اکثر دیکھنے یہ بات آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تربیت یافتہ ہیں، جو سمجھدار ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، دنیا کو سمجھتے ہیں، پھر وہ اپنی اولاد کو دین اور دنیا دونوں پر لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں، دین کے اعتبار سے بہت زیادہ دور ہیں، دین کے اعتبار سے واقف نہیں ہیں، دین کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ بھی اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ میری اولاد کیسے سدھر جائے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں نہ دین کو جانتے ہیں نہ دنیا کو جانتے ہیں، دین کو بھی نہیں جانتے، دنیا کو بھی نہیں جانتے۔ دنیا کیا ہے ان کو معلوم نہیں ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے معلوم نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے کیسی محنت کرنی ہے معلوم نہیں ہے، دین کے اعتبار سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے معلوم نہیں ہے۔ لیکن کامیاب صرف ان تینوں میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو خود تربیت یافتہ ہیں، جن کو دنیا کے بارے میں معلوم ہے اور دین کے بارے میں معلوم ہے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور جن کو صرف دنیا کے بارے میں معلوم ہے اور دین کے بارے میں معلوم نہیں تو پھر وہ لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، وہ لوگ خسارے میں ہیں اور نقصان میں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچے کو ہم نے ڈگری حاصل کروانے کے لیے محنت کرائی، 20 سال 25 سال ڈگری حاصل کرنے میں لگ گئے، اور جب 20 سال 25 سال ڈگری حاصل کرنے میں لگ گئے اس کے بعد وہ ہمارا بچہ 25 سال کی عمر میں نوکری پہ بھی لگ گیا، اور نوکری پہ لگ کر کہ دنیا کمانے لگا اور دنیا جمانے لگا، پڑھائی اس کے ساتھ دینے لگی، جو دنیا کی پڑھائی اس نے حاصل کیا تھا وہ پڑھائی اس کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن جب آخری وقت آیا لیکن دین کے اعتبار سے بہت زیادہ دور تھا، نہ زندگی میں نمازیں تھیں، نہ زندگی میں قرآن تھا، نہ زندگی میں دین کا کوئی کام باقی تھا، بلکہ دنیا کے پیچھے محنت کرتا رہا اور دنیا ہی کے ساتھ کہ دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی اصل ہے یا پھر موت کے بعد کی کامیابی اصل ہے؟ دنیا کی کامیابی اصل ہے یا پھر موت کے بعد کی کامیابی اصل ہے؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور آپ کی کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ میری اور آپ کی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ میری اور آپ کی کامیابی کا معیار دنیا کی کامیابی سے نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کامیابی تو ایک عارضی طور پر ہے، ایک وقتی طور پر ہے، کسی کو مل جائے غنیمت ہے، کسی کو نہ ملے تب بھی غنیمت ہے، کسی کو مل جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور کسی کو نہ ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن آخرت کی کامیابی محنت کے ساتھ منسلک ہے، آخرت کی کامیابی محنت کے ساتھ منسلک ہے۔ محنت ہوگی، دنیا کی زندگی کے اندر دین ہوگا اور دین پر عمل ہوتا رہے گا تو پھر موت کے بعد کی زندگی کے اندر ہم کامیاب ہوں گے، موت کے بعد کی زندگی کے اندر ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اگر دین زندگی میں نہیں ہے، صرف دنیا کے پیچھے محنت کرتے چلے گئے تو موت کے بعد سب سے پہلا سوال ہوگا، مر رب کا، تمہارا رب کون ہے؟
موت کے بعد دوسرا سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے، تم کون سے دین پر عمل کرتے ہوئے تم ہمارے پاس تشریف لائے ہو، کون سے دین پر عمل کرتے ہوئے تم ہمارے پاس آئے ہو۔ تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون، تمہارے نبی کون ہیں۔ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو تب جواب دیں گے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر ہم دین کے خلاف اگر ہماری زندگی چلتی رہی، دین کے خلاف اگر ہماری زندگی چلتے رہی، تو بتاؤ کہ ہم وہاں پر کیسے جواب دے سکیں گے۔ عربی گرامر ہمیں معلوم نہیں، عربی ہم جانتے نہیں، اور عربی کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں، کبھی قرآن ہم نے کھول کے دیکھا نہیں، کبھی قرآن ہم نے پڑھا نہیں، عربی کیا چیز ہوتی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ صرف دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے رہے، دنیا کے پیچھے ہم محنت کرتے رہے، اور دنیا جمانے کی فکر اور کوشش کرتے رہے، دین سے واقف نہیں رہے۔ تو جیسے ہی موت آئے گی، جس زبان کو ہم نے سیکھا تھا یہ زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، موت کے بعد کی زبان ہمارے لیے عربی اللہ تبارک و تعالیٰ طے کر دیں گے۔ ہر ایک کی زبان موت کے بعد عربی ہوگی، دنیا کے اردو میں سوال نہیں ہوگا، انگریزی میں سوال نہیں ہوگا۔ واٹ از یور گاڈ بول کے اللہ فرشتے نہیں پوچھیں گے، واٹ از یور اسلام، واٹ از یور مذہب نہیں پوچھیں گے، بلکہ یہ پوچھیں گے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس کے لیے دوستو بزرگوں کی دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے کہ تاکہ ہم تیاری کریں، تاکہ ہم تیاری کریں، اور تیاری کرنے کے لیے پہلے خود اپنے آپ کا تیار ہونا ضروری ہے۔ تیاری کرنے کے لیے پہلے خود اپنے آپ کا تیار ہونا ضروری ہے۔ جب ہم تیار ہوں گے تو پھر اپنی اولاد کی تیاری کر سکیں گے۔ اگر ہم تیار نہیں ہوں گے تو پھر اپنی اولاد کی تیاری کیسے کر سکیں گے، اپنے اولاد کو کیسے تیار کریں گے، اپنی اولاد کو کیسے فرما بردار بنائیں گے، اپنی اولاد کو کیسے جو ہے کہ دین کا سمجھدار بنائیں گے، دین سے واقف کرائیں گے۔ پہلے خود کا پابند بننا ضروری ہے، پہلے خود کا پابند بننا ضروری ہے۔ ہم پابند ہوں گے۔ بہت سارے واقعات ہم نے بارہا سنے، حضرت پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کس طریقے سے اپنی پاکیزہ زندگی کو گزارا، اور کس طریقے سے حلال و حرام کو پہچانا، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو ایک پرہیزگاری زندگی پر کھڑا کیا۔ بھوک کی حالت تھی، شدید بھوک کی حالت تھی، اور اس حالت کے اندر ہر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے یہ ہے کہ ایک سیب بہتا ہوا دریا کے اندر آ رہا ہے، لیکن بھوک کی حالت میں کسی سے پوچھنا گوارا نہیں کیا، لیکن بھوک کی شدت تھی، فوراً اٹھایا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد احساس ہوا، کھانے کے بعد خیال پیدا ہوا، ارے بھائی یہ کس کے باغ کا سیب ہوگا، میں نے اس باغ کے مالک کی بغیر اجازت کے یہ سیب کھا لیا ہوں، میں اس مالک کی بغیر اجازت کے سیب کھا گیا ہوں، یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ فوراً جو ہے ارادہ کرتے ہوئے اس دریا کے کنارے دیکھتے دیکھتے اس باغ کے مالک کے پاس پہنچے، اور پہنچ کر کے کہا کہ حضرت اصل میں بات یہ ہے، بھوک کی حالت تھی، شدید بھوک کی وجہ سے دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ آپ کے باغ کے جو ٹہنیاں جو دریا کے کنارے پر لٹکی ہوئی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس دریا اس ٹہنی سے جو ہے کہ ایک سیب گر کے جو ہے کہ بہتا ہوا آ گیا، اور بہتے ہوئے سیب کو میں نے اٹھا کر کھا لیا، آپ کی بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا کہ حضرت آپ معاف کر دیجئے۔ وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، باغ کے جو مالک تھے وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا، ہو نہ ہو کہ بہت بڑا اللہ والا ہے، ہو نہ ہو کہ بہت بڑا اللہ والا ہے۔ تو انہوں نے فوراً شرطیں رکھی، ایک شرط، دو شرطوں کے اوپر تمہاری معافی ہو سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہے کہ 6 مہینے میرے باغ کو پانی دینا پڑے گا، 6 مہینے میرے باغ کی نگرانی کرنی پڑے گی، 6 مہینے میرے باغ کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ طے ہو گیا۔ اور دوسری شرط انہوں نے نہیں بتلائی،
دوسری شرط کے بارے میں کہا کہ جب پہلی شرط مکمل ہو جائے اس کے بعد دوسری شرط بتلائی جائے گی، اور جب پہلی شرط بتلائی گئی اب 6 مہینے نگرانی کر رہے ہیں، باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، باغ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مہمان آئے اور جو باغ کے مالک تھے ابو رافع، انہوں نے جو ہے کہ باغ کے مالی سے یعنی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سے کہا کہ جاؤ جا کر جو ہے کہ باغ سے سیب توڑ کے لاؤ، جاؤ جا کے باغ سے سیب توڑ کے لاؤ۔ اور وہ گئے اور جا کر باغ سے سیبوں کو توڑا، اور جب مالک کے سامنے پیش کیا تو پیش کرنے کے بعد مالک نے کہا کیا تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم، کیا تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کون سے سیب پکے ہوتے ہیں، کون سے سیب کھانے کے قابل ہوتے ہیں، کون سے سیب کچے ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اصل میں بات یہ ہے ایک سیب کھانے کی سزا میں بھگت رہا ہوں، معلوم نہیں، اور اگر بغیر اجازت کے اور ایک سیب اگر میں کھا جاتا تو پھر جو ہے کہ اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے معلوم نہیں تھا، اس کی وجہ سے جو ہے کہ میں کوئی اور سیب کھانے کی فکر بھی نہیں کرا، کوئی اور سیب کھانے کی میں فکر بھی نہیں کرا، ایک سیب کھانے کی سزا میں بھگت رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس موقع پر جب حضرت نے ان کے سامنے جو سیب پیش کیے تھے سارے کے سارے کچے تھے، سارے کے سارے کھانے کے قابل نہیں تھے، بالکل کھٹاس ان جو ہے کہ ان سیبوں کے اندر موجود تھی، ایسے سیب حضرت نے پیش کیے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ پکے سیب کون سے ہوتے ہیں یہ بھی معلوم نہیں، کچے سیب کون سے ہوتے ہیں یہ بھی معلوم نہیں، حالانکہ باغ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس قدر جو ہے کہ دلوں کے اندر تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اس قدر اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، امانت داری تھی، دیانت داری تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک صالح فرما بردار بیوی کو عطا فرمایا۔ اور دوسری شرط کے اندر جو بات طے ہوئی وہ یہ بات تھی کہ تم کو میری لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا، اور وہ لڑکی ایسی ہے آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے، ہاتھوں کی معذور ہے، پیروں کی معذور ہے، ایسی لڑکی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ جیسے ہی سنا تو سننے کے بعد حضرت نے فوراً کہا کیا یہ بتاؤ اگر میں نکاح کر لوں تو جو ہے کہ میری جو غلطی ہے یہ غلطی معاف ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ کی غلطی معاف ہو جائے گی، آپ کی غلطی معاف ہو جائے گی، دنیا کا معاملہ دنیا میں حل کرنے کے لیے تیار ہے، اندھی بہری گنگی اور ہاتھوں کی معذور پیروں کی معذور سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دنیا کے معاملے کو اٹھا کر آخرت میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، دنیا کے معاملے کو آخرت کے معاملے میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہوا؟ پھر دیکھتے ہیں یہ ہے کہ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد اپنی بیوی کے پاس جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے یہ ہے آنکھوں سے صحیح سالم ہے، کانوں کی صحیح سالم ہے، زبان کی صحیح سالم ہے، ہاتھوں پیروں کی صحیح سالم ہے، فوراً دیکھتے کہ واپس تشریف لائے اور کہا کہ یہ میری بیوی نہیں ہو سکتی، فوراً تشریف لائے کہ اور کہا کہ یہ میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ تو جب ان کے سامنے تفسیر بتلائی گئی اور کہا کہ اصل میں بات یہ ہے جب سے عقل آئی، جب سے شعور آیا، جب سے بالغ ہوئی ہے، جب سے لے کر آج تک کسی غیر محرم پر نظر نہیں پڑی، اسی لیے ہم نے آنکھوں کی اندھی کہا۔ جب سے شعور آیا، جب سے لے کر آج تک کانوں سے کوئی غلط بات کو نہیں سنا، اسی لیے ہم نے کانوں کی بہری کہا، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالی، اس لیے ہم نے جو ہے کہ زبان کی گنگی کہا، ہاتھوں کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا، پیروں کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اولاد نصیب فرمائی جس کو آج ہم حضرت پیران پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ کب ہوا؟ جب ماں باپ فرما بردار نکلے تو اولاد بھی فرما بردار نکلے گی، لیکن آج کل کا ماحول یہ ہے کہ ماں باپ صرف اولاد کو جن کے چھوڑ دیتے ہیں اور اولاد کی تربیت کی کوئی فکر نہیں، اولاد کے بارے میں کوئی خیال نہیں، حلال و حرام کے تعلق سے کوئی خیال نہیں،
زندگی کے لیے زندگی گزارنے کے اندر پرہیزگاری کا کوئی عمل دخل نہیں، پرہیزگاری کا کوئی عمل دخل نہیں، تبھی تو نتیجہ یہ ہوا کہ اولاد جیسے ہی تھوڑی بڑی ہو گئی، 5 سال 7 سال کی ہو گئی، غیروں سے باتیں کرنے لگ گئی۔ آج کل بچوں کا کیا حال ہے، اسکول کے کالجوں کے بچوں کا کیا حال ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ 7 سال کا بچہ ہے جس کو دنیا کے بارے میں معلوم نہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جس کو دنیا کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل کے 7 سال کے بچوں کو ہم سے زیادہ معلوم ہے، ہم سے زیادہ ہوشیار بن کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے زیادہ آگے بڑھ گئے، ہم سے زیادہ جو ہے کہ ہر اعتبار سے 2-4 گرل فرینڈوں کو 7 سال کا بچہ مینٹین کر رہا ہے، بچیاں ہماری مینٹین کر رہی ہے۔ یہ کیوں؟ ہماری حرام کاریوں کا نتیجہ ہے، ہماری بدکاریوں کا نتیجہ ہے، ہمارے حرام لقمے کا نتیجہ ہے، ہمارے حرام لقمے کا نتیجہ ہے، ہمارے جو ہے کہ ہمارا جو ہے کہ آج کل خاص طور پہ جو ہے کہ ٹی ویوں کے دیکھنے کا نتیجہ ہے، موبائل فون کے استعمال کا نتیجہ ہے، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور اسی طریقے سے یوٹیوب کے دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا کہ خود اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے ڈراؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج بچانے کی فکر ہے، بس بچہ خواہش کر رہا فون ہونا، ماں باپ فون دلا کے چھوڑ دیے، کیا کر رہا، کیا نہیں کر رہا، کیا دیکھ رہا، کیا نہیں دیکھ رہا، ماں باپ کو اس کے بارے میں فکر ہے۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کا فون لے کر چیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہسٹری کے اندر کیا دیکھ رہا ہے۔ ارے بھائی تم تعلیم دو گے، قرآن پڑھاؤ گے، حافظ بناؤ گے، عالم دین بناؤ گے، دین کی خدمت کرنے والا بناؤ گے، لیکن ہاتھ میں شیطان کے بچے کو بھی دے دیا ساتھ میں۔ اب یہ شیطان کے بچے کے ساتھ تربیت کو چھوڑ کر، ماں باپ کی نگرانی کو چھوڑ کر، دوستوں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، خاندان والوں کو چھوڑ کر، کھیل کود کو چھوڑ کر، میدانوں میں جانا چھوڑ کر، تمام چیزوں کو چھوڑ کر تنہائی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے، اکیلا بیٹھنے کے لیے تیار ہے، اکیلا گھر میں رہنے کے لیے تیار ہے، تنہائیوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کو صحیح تربیت، اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کو یہ حکم دیا گیا، ہر اعتبار سے بچے کو سکھاؤ، یہاں تک کہ ضرورت کو کیسے جانا ہے، استنجا سے کیسے فارغ ہونا ہے، وضو کیسے بنانا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، پانی کیسے نہانا ہے، کپڑے کیسے پہننا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے، بالوں میں تیل کیسے لگانا ہے، آنکھوں میں سرما کیسے لگانا ہے، خوشبو کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو سکھائے۔ اور ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بہنوں کے ساتھ، بھائی جو ہے کہ بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے، یہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سکھائے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سکھائے کہ بھائی بہن دونوں ایک جگہ نہیں رہتے، 7 سال کی عمر میں دونوں کا بسترا الگ کر دیا جائے، ایک جگہ نہ سلایا جائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور ماں باپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ماں باپ جو ہے کہ اپنی اولاد کی نگرانی کرے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے ٹائم کے لیے گیا ہے اور کتنے ٹائم کے اندر واپس آیا ہے، جو ٹائم بول کے گیا ہے کیا وہ ٹائم میں واپس آیا کہ نہیں آیا، اس کی نگرانی کرنی چاہیے، کہاں گیا ہے۔ لیکن آج کل ماں باپ کا حال یہ ہے کہ اپنی اولاد پر اندھا بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماں باپ سے اگر پوچھ لے کہ بھائی آپ کا بیٹا کہاں ہے، تو ارے نہیں، میرے بیٹے پہ میرے کو پورا بھروسہ ہے کہ میرا بیٹا کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا، میرا بیٹا کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ ارے بھائی جب اتنا بھروسہ ہے تو جس موبائل کو آپ نے اپنے بیٹے کو دلایا ہے،
یہ بولو کہ جو ہے کہ بیٹا آج فون کو لاک مت ڈالنا، اسکرین لاک مت ڈالنا، بس یہ فون میرے حوالے کر دے چند گھنٹوں کے لیے. کیا وہ خوشی اور جو ہے کہ بھائی میرے باپ نے پوچھا ہے یہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کیا وہ اپنا فون حوالے کرے گا؟ کیا اپنا فون حوالے کرے گا؟ واٹس ایپ کے چیٹ کو سگریٹ لاک ڈالا ہوا ہے. انسٹاگرام پہ کس سے چیٹ کرنا ہے تمہیں معلوم نہیں، تمہاری اولاد کو معلوم ہے. اور فیس بک پہ کتنے لوگوں سے بات کر رہا ہے یہ آپ کو معلوم نہیں. آپ نہیں جانتے ان تمام چیزوں کے بارے میں، آپ کو علم نہیں ہے. آپ کا زمانہ تو وہ تھا 1947 کا زمانہ. آپ کے زمانے میں تو نوکیا فون چلتا تھا، آپ کے زمانے میں سیمسنگ فون چلتا تھا جو کی پیڈ کا فون تھا. لیکن آج کل کے بچے آپ سے زیادہ ہوشیار ہو چکے ہیں. ان بچوں کی نگرانی ہونی چاہیے، ان بچوں کی صحیح تربیت ہونی چاہیے، ان بچوں کی حفاظت ہونی چاہیے. یہی وہ بچے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے، اور یہی وہ بچے ہیں جو ہمارا دامن پکڑ کر ہمیں جہنم میں لے جائیں گے. پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہارا بیٹا، اگر کوئی تمہاری بیٹی بالغ ہونے کے بعد، یعنی گناہوں کا رجسٹر کھلنے کے بعد، گناہوں کا رجسٹر عام طور پہ بچوں کا جو کھلتا ہے بالغ ہونے کے بعد، یعنی سمجھداری ان کے اندر آنے کے بعد، اچھے اور برے کی تمیز ان کے اندر آنے کے بعد گناہوں کا رجسٹر کھلتا ہے. اور جب گناہوں کا رجسٹر کھلتا ہے اس کے بعد اگر کوئی گناہ کرے، اگر وہ گناہ ایسا ہے جس میں ماں باپ بھی شامل ہو سکتے ہوں، یعنی جیسے اولاد کی تربیت نہیں ہوئی، وہ کسی اور کے ساتھ بات کر رہی ہے یا پھر وہ کسی اور کے ساتھ بات کر رہا ہے، ماں باپ نے نگرانی نہیں کی، تو پھر اس گناہ میں، اس زنا میں ماں باپ بھی برابر کے شامل ہوں گے، ماں باپ بھی برابر کے شامل ہوں گے. اور وہ گناہ ایسا ہے، وہی ایک گناہ کی بدولت اللہ تبارک و تعالی تمہارا گریبان پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے، تمہارا گریبان پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے. ایسے بہت سارے گناہ ہیں دوستو بزرگوں. تو اس کے لیے تربیت ہونے کا آسان راستہ، تربیت ہونے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سے آراستہ کرائیں، دین کی تعلیم سے واقف کرائیں، دین کی تعلیم سمجھائیں، صحابہ کی قربانیوں کو بتلائیں، اپنے نفس کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے اور نفس کو قابو کرنے پر اللہ کی طرف سے کیا کیا انعامات ہیں، یہ ساری چیزیں اپنے اولاد کو بتلانے کی ہے. اپنے نفس کو قابو کرنے پر، اپنے نفس کو قابو کرنے پر، اگر کسی کا نفس قابو میں نہیں ہے، اگر کسی کا نفس قابو میں نہیں ہے، وہ گناہوں پر اکساتا ہے، تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے نکاح کا انتظام کر دے. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا، اپنے لڑکوں کا، اپنے لڑکیوں کی شادی کا انتظام کر دے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ماں باپ کو معلوم نہیں ہوتے، جو اندھیروں میں کیے جاتے ہیں، جو ہے کہ کسی کو دکھا کر نہیں کیا جاتا بلکہ چھپا کر کیا جاتا ہے. یہ گناہ ایسے ہیں جس گناہ کے اگر کسی کو معلوم ہو جائے سوائے ذلت کے اور کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی، سوائے رسوائی کے اور کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی. اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا بیٹے نے فلاں کے ساتھ یہ گناہ کیا ہے تو پھر لوگ مل کر اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، لوگ مل کر اس کو مار ڈالتے ہیں، لوگ مل کر اس لیے کہ وہ گناہ ہے اور وہ گندگی ہے اور وہ گناہ ہر کوئی برداشت نہیں کرتا، وہ گناہ ہر کوئی برداشت نہیں کرتا اور نہیں کرنا بھی چاہیے. ان گناہوں سے اپنے اولاد کی حفاظت کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک ماں باپ کی ہے، ہم میں سے ہر ایک ماں باپ کی ہے. ایسی تربیت ہم اپنی اولاد کی کریں، ایسی تربیت ہم اپنے اولاد کی کریں. ایک علاقے کا واقعہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اسکول کی جو ماسٹر ہے، اسکول کی جو ٹیچر ہے، ٹیچر نے سوال کیا تمہارے نبی کون ہے؟ ٹیچر نے سوال کیا تمہارے نبی کون ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا. دوسرے بچے سے پوچھا تمہارے نبی کون ہے؟
اس نے فوراً کہا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر تیسرے سے پوچھا، تیسرے نے جواب دے دیا، چوتھے سے پوچھا، ہر ایک جواب دیتا رہا لیکن یہ اس کے منہ سے جواب نہیں نکلا۔ اب ٹیچر کو غصہ آیا، اس زور سے مارا اور بہت زیادہ مارا، اتنا مارا کہ جو ہے کہ بچہ بھی رونے لگا، اور کچھ دیر کے بعد ٹیچر کے آنکھوں میں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، اور یہ کہتے ہوئے آنسو جاری ہو گئے کہ میں جو ہے کہ اپنے بچے کو، اپنے پاس پڑھنے والے کو اس قدر میں نے مارا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے گیا، اور ضروریات سے فارغ ہو کے آنے کے بعد پھر ٹیچر سے کہنے لگا کہ ٹیچر آپ نے جو سوال کیا تھا وہ سوال کا جواب یہ ہے، آپ نے جو سوال کیا تھا وہ سوال کا جواب یہ ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا، جب اس نے بتلایا تو بتلانے کے بعد پھر ٹیچر نے پوچھا کہ بتاؤ جب میں نے تم سے سوال کیا تھا اس موقع پر تم نے جواب کیوں نہیں دیا، اس موقع پر تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس بچے کے زبان سے یہ جملہ نکلا، اصل میں بات یہ ہے میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا ہے، میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا ہے کہ جب نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے، اس موقع پر جب آپ نے سوال کیا تھا میرا وضو نہیں تھا، اور بغیر وضو کے میں نے نام لینا گوارا نہ سمجھا، بغیر وضو کے میں نے نام لینا گوارا نہ سمجھا۔ یہ کب ہوگی؟ جب تربیت ہم بچپن سے کریں گے، بچپن سے سمجھائیں گے، بچپن سے ہم بچے کے دل میں بٹھائیں گے، بچے کے دل میں بٹھائیں گے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک شادی خانے کے اندر شادی ہو رہی ہے، نکاح کا انتظام ہو رہا ہے اور ناچ گانے چل رہے ہیں۔ ایک گھر کے لوگ آئے شادی خانے میں، فنکشن ہال میں پہنچے، اور جب فنکشن ہال میں پہنچے ہر کوئی مصروف ہے، ہر کوئی خوشیاں منانے میں مصروف ہے، اور کوئی سیلفی اترنے میں مصروف ہے، تو کوئی ناچ گانے میں مصروف ہے، تو کوئی کھانے میں مصروف ہے۔ لیکن گھر کا ماحول بنا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی بچی مصلی لے کر اسٹیج پر پہنچتی ہے اور پہنچ کر کہتی ہے، ارے میری ماں اور بہنوں کے سن لو، اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لو، اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لو۔ جب اسٹیج کے اوپر باضابطہ چھوٹی بچی یہ اعلان کر رہی ہے، حالانکہ اس موقع پر اس بچی کی عمر 7 سال کی ہے، اور جب اعلان کیا جا رہا ہے سارے کے سارے لوگ حیران ہیں، اور حیران ہو کر اس بچی سے کہنے لگے کہ بیٹا جاؤ، اگر تمہیں نماز پڑھنا ہے جاؤ اندر جا کے نماز پڑھ لو۔ لیکن بیٹی اس موقع پر کھڑے ہو کر کہنے لگی، ارے میری ماں اور بہنوں کہ سن لو، یہ موقع پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا ہے، اور پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ نکاح برکت کی چیز ہے، اور برکت کی شروعات اچھے کام سے کی جاتی ہے، اور اچھے کام کی شروعات نماز سے ہوتی ہے۔ بچی کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگی، سارے لوگ حیران ہیں۔ جو لوگ کہنے لگے تھے ارے جاؤ جا کے اندر جا کے نماز پڑھ لو، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں، بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں، دین نہیں ہوگا تو پھر اسٹیج پہ نماز یاد نہیں آئے گی، زندگی میں دین نہیں ہوگا تو پھر مبارک موقع پر دین کے کام یاد نہیں آئیں گے، اور اگر زندگی میں دین ہوگا تو پھر ایسے بے حیائی کے ماحول میں بھی نمازیں یاد آئے گی۔ اب جب 7 سال کی بچی نماز پڑھی اور سارے لوگ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد وہ بچی کتاب لے کر بیٹھ گئی حدیث کی تعلیم کرنے کے لیے۔ بچی 7 سال کی ہے اور حدیث کی تعلیم کر رہی ہے، اور جب حدیث کی تعلیم کرنے لگی لوگوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ یہ تم نے کہاں سے سیکھا، یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو وہ بچی کہنے لگی اصل میں بات یہ ہے میرے ماں باپ نے مجھے بچپن سے سکھایا ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے گھر کے اندر یہ معمول ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہم تھوڑی دیر حدیث کی تعلیم کرتے ہیں۔ اب سننے کے بعد جب بڑا ماحول، بڑا مجمع، جب بات معلوم یہ ہوئی کہ تقریباً جو مجمع وہاں پر تھا اکثریت نے اپنے اپنے گھروں میں جانے کے بعد توبہ و استغفار کی
اور ہر ایک نے یہ ارادہ کیا، ہر ایک نے یہ عزم کیا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کریں گے۔ دوستو بزرگوں، آج ہم میں سے ہر ایک سے یہی بات کہی جا رہی ہے، آج ہم میں سے ہر ایک سے یہی بات کہی جا رہی ہے، ہمیں کا ہر ایک کا گھر کا ماحول سدھر جائے، دین کے اوپر آ جائے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے ہم بنے۔ بہت سارے لوگ اپنی زبانوں سے بولتے ہیں، اب بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے کہ جو حافظ قرآن تھے لیکن گھر کا ماحول نہیں تھا، گھر کے ماحول نہیں رہنے کی وجہ سے کوئی گنہگار نکل گیا، کوئی بدکار نکل گیا، کوئی نافرمان نکل گیا۔ اب بہت سارے لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر، چند لوگوں کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں، ارے بھئی اللہ کا شکر ہے کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھے، اس سے اچھا تو نہیں پڑھنا اچھا ہے، اس سے اچھا تو نہیں پڑھنا اچھا ہے۔ ارے بھئی چند لوگوں کو کیوں دیکھتے ہو، چند لوگوں کو کیوں دیکھتے ہو، لیکن ان لوگوں کو بھی دیکھو کہ جن کی زندگیاں صرف اور صرف اسلام اور دین کی بنیاد پر گزر چکی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، حضرت پیران پیر کا جو واقعہ ہم نے سنا، ان کی زندگی کے اندر صرف 6 سال کی عمر ہے، 6 سال کی عمر میں 40 ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ 6 سال کی عمر میں 40 ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہ بتاؤ ہماری عمر 7 سال کی ہو گئی، کوئی دیکھ کر ہمیں اسلام میں داخل ہو گیا؟ ایک آدمی تو بتا دو، کوئی دیکھ کر ہمیں یہ دیکھ کر یہ بولنے لگا، ارے بھائی تمہارا مذہب بہت اچھا ہے؟ کوئی ہمیں دیکھ کر یہ تو بولا ہماری زبان پہ، ہمارے منہ پہ بولا کوئی ایسا؟ نہیں۔ اس لیے نہیں بولا کہ ہم ویسے بنے نہیں، اس لیے نہیں بولا کہ ہم ویسے بنے نہیں، اس لیے نہیں بولا کہ ہمارے اندر سچائی نہیں ہے، اس لیے نہیں بولا کہ ہمارے اندر امانت داری نہیں ہے، اس لیے نہیں بولا کہ ہمارے اندر دیانت داری نہیں ہے، اس لیے نہیں بولا کہ ہمارے اندر وعدہ جو ہم کرتے ہیں اس وعدے کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ہماری زبانوں سے۔ یہ بتاؤ سب سے پہلے تربیت کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم یا پھر ہماری اولاد؟ ہم یا پھر ہماری اولاد؟ ہماری اولاد تو ہے تربیت کے قابل، تربیت کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہم خود بھی اپنے آپ کو تربیت یافتہ بنانا ہے، اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں بٹھانا ہے، اپنے آپ کو جو ہے کہ ولی اللہ کی صحبتوں میں بٹھانا ہے، کسی کو اپنا شیخ بنانا ہے، کسی کو اپنا پیر بنانا ہے، کسی کو اپنا مرشد بنانا ہے، اور جس کو مرشد بنانا ہے اس کی زندگی کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر نمازیں ہیں یا پھر نہیں ہیں۔ آج کل بہت سارے ایسے بھی پیر نکل گئے جو صرف یہ بولتے کہ اپنی زبانوں سے، ارے تم دکھاوے کی نماز پڑھتے، اصل نماز تو دل کی نماز ہے، اصل نماز تو دل کی نماز ہے۔ ارے بھائی میں ان لوگوں سے بولنا یہ چاہتا ہوں، اگر دل کی نماز ہوتی تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنی نمازوں کو پڑھ کے کیوں بتلایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نمازوں کے لیے کیوں کھڑا کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت بالکل قریب ہے، اور اس موقع پر حضرت ابو بکر کو آپ منبر پر کھڑا کر رہے ہیں، ابو بکر تم امامت کرو، ابو بکر تم امامت کرو۔ ابو بکر امامت کر رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک کا پردہ ہٹا کر حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ میری امت کو بتاؤ کہ میں اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر دل کی نماز، اگر دکھاوے کی نماز، آج جو ہم جو مسجد میں جمع ہوئے ہیں، اگر یہ دکھاوے کی نماز اگر ہوتی تو پھر دل کی نماز کا عالم کیا ہے؟ دل کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ دل کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ارے نہیں، بس تم ہمارے سے مرید ہو گئے، تم ہمارے سے بیعت ہو گئے، تم ہمارے مرید بن گئے، بس کوئی کام تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، بس تم ہمارا دامن تھام لینا، جنت میں چلے جانا۔ یہ بتاؤ جنت کیا باپ کی جاگیر ہے؟ جنت کچھ بھی کرے بغیر مل جاتی؟ بغیر نیکی کرے کہ مل جاتی؟ بغیر محنت کرے کہ روپیہ پیسہ مل رہا آج کے دور میں؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کمانا ہے، گھر بنانا ہے، محنت کرنا ہے، دنیا جمانا ہے، محنت کرنا ہے، روز کے لیے اپنا پیٹ بھرنا ہے، محنت کرنا ہے۔ تو پھر جس طریقے سے دنیا کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے تو پھر آخرت کے اسباب اللہ نے نہیں بتلائے ہوں گے؟ قرآن مجید میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہا اے ایمان والو نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔
بہت سارے لوگ بولتے ہیں صرف قرآن میں نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، نماز کو قائم کرنے کا مطلب دل سے ارادہ کر لینا، پڑھنا نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ جب ہم قرآن کے اندر اس چیز کو دیکھیں گے پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھیں گے، آپ کا کیا معمول تھا، آپ کا کیا عمل تھا، آپ نے کس طریقے سے اس کو کیا ہے، آپ نے کس طریقے سے اس کو کیا ہے، آپ کی زندگی کے اعتبار سے پھر ہم فیصلہ کریں گے ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ نماز کسی کو معاف نہیں ہے، نماز کسی کو معاف نہیں ہے، نماز کسی کو معاف نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، کسی کو نماز معاف نہیں ہے۔ اگر ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑو گے، حضرت پیران پیر محبوب سبحانی اس زمانے کے اس قدر بڑے عالم دینوں کے اندر ان کا شمار کیا جاتا ہے، 18 سال کی عمر میں کوئی دین کا علم ایسا نہیں تھا جس علم کو انہوں نے حاصل نہ کیا ہو۔ 18 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں ہر علم کو، ہر جو ہے کہ ہر چیز کے اندر آپ ماہر تھے۔ آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ فرمایا جو ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ پھر دوستو بزرگوں، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں، ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ہمیں نماز کا پابند بننا ہے، سب سے پہلے ہمیں نماز کا پابند بننا ہے۔ ہمیں دیکھ کر ہماری اولاد نماز پڑھے گی۔ آج بہت سارے لوگ، ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری اولاد ہماری نہیں سنتی، ہماری اولاد ہماری نہیں سنتی، ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے، ہماری اولاد ہم سے لڑتی جھگڑتی ہیں، ہماری اولاد ہمیں گالی گلوچ کرتی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کی سنو گے، اگر تم اللہ کی سنو گے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے تمام دنیا میں یہ اعلان فرمائیں گے فلاں بندہ میری سنتا ہے تم فلاں بندے کی سنو، فلاں بندہ میری سنتا ہے تم فلاں بندے کی سنو۔ جب ہم اللہ کی سنیں گے ساری دنیا ہماری سنے گی، جب ہم اللہ کی سنیں گے، اللہ کا حکم مانیں گے، ساری دنیا ہمارے حکم کو مانے گی۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے، آج ہم اللہ کی نہیں سنتے تو پھر جب ہماری اولاد ہماری کہاں سے سنیں گی؟ اب ہماری اولاد ہماری فرما بردار بننا ہے، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے، ہماری اولاد ہماری خدمت کرنا ہے، ہماری اولاد ہماری دیکھ بھال کرنا ہے، ہماری اولاد ہماری نگرانی، ہماری حفاظت کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کی سننا ہے، ہمیں اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے تو پھر ہماری اولاد ہماری سنے گی انشاءاللہ۔ اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا ہے، حدیث میں حکم ہے سب سے پہلے ماں باپ کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، سب سے پہلے ماں باپ کی دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ چند دن پہلے اولڈ ایج ہوم جانے کا موقع ملا، جب اولڈ ایج ہوم جانے کا موقع ملا تو ایک ماں سے ملاقات ہوئی، تو جب ماں سے ملاقات ہوئی تو اس ماں نے فوراً کہا کہ جی حضرت اصل میں اپنی اولاد کے حق میں دعا نہیں کروں گی، میں اپنی اولاد کے حق میں دعا نہیں کروں گی، لیکن یہ جو لوگ میری خدمت کر رہے ہیں ان کے حق میں روزانہ 3 وقت میں دعائیں دیتی ہوں، میں روزانہ 3 وقت میں دعائیں دیتی ہوں، اس لیے کہ یہ جو ہے کہ روزانہ گرم گرم کھانا پکا کر لا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ لیکن اولاد ماں باپ کو دھکے مار کر اولڈ ایج ہوم میں داخلہ کرا دیتی ہے، اور وہی ماں باپ کے دلوں کا حال کیا ہوگا جن اولاد کو ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، دنیا کیسے کمانا ہے کیسے جمانا ہے یہ بتلایا، لیکن تھوڑی سی بڑی ہو گئی، تھوڑی سی سمجھدار پیدا ہو گئی، تھوڑی سی سمجھدار بن گئی، دنیا ان کے قدموں میں آ گئی، ماں باپ کی دعاؤں کی بدولت، ماں باپ کے احسان کی بدولت، لیکن کیا ہوا تھوڑے سے آنے کے بعد انہیں ماں باپ کو دھکے مار کے اولڈ ایج ہوم میں داخلہ کرا دیا۔ جب وہ ماں کے دل سے دعا نکلتی ہوگی، بددعا نکلتی ہوگی اولاد کے حق میں، کس درجے پر پہنچے گی۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، ماں باپ کی بددعائیں لینے سے بچیں، ماں باپ کے فرما بردار بنیں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو
کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرت